اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قاف کی آیت نمبر 38 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ آیت میں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، تو پہلے اس آیت کے ہم حصے کریں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور دوسرا ہوگا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ تو پہلا حصہ اس میں ہمیں واو عطفہ نظر آ رہا ہے، لیکن واو عطفہ کے بعد اسم ہے، لہٰذا اس کے ہم حصے نہیں کریں گے۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ پہلا لفظ میں واو حرف ہے، لام حرف ہے، قد حرف ہے، خلقنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، خا لام قاف حروف مادہ باب نون، خلق یخلق پیدا کرنا تخلیق کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ السماوات یہاں پر منصوب ہے، اور ترکیب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منصوب کیوں ہے۔ السما کی جمع معرفہ ہے اور مؤنث ہے۔ واو حرف ہے، الارض یہاں پہ منصوب ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے۔ واو حرف ہے، ما اس میں موصول کے طور پہ دکھایا گیا ہے، اس لیے بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ ما اس میں موصول مبنی ہوتا ہے، یعنی محلن اس کا اعراب آئے گا، یہ منصوب بھی ایسے ہوتا ہے، مرفوع بھی ایسے ہوتا ہے اور مجرور بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بینہ ظرف ہے، اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور بینہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ ہے ہما، جو ضمیر مجرور متصل ہے، اور ہما کی ضمیر السماواتی والارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد ستہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اسم ہے، عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، 6 جو ہم بولتے ہیں اردو میں، انگلش میں 6، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں گنتی 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ زیادہ تر مضاف مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جس میں عدد جو ہے وہ مضاف بنتا ہے۔ مضاف بنتا ہے اس لیے اس پہ الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی، لہٰذا ستہ جو ہے آپ کو الف لام اور تنوین کے بغیر نظر آ رہا ہے، اور فی کی وجہ سے یہ مجرور بھی ہے۔ اور جو معدود ہوتا ہے، یعنی جس کو گنا جاتا ہے، اس کے لیے میں معدود کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ مضاف الیہ کے طور پہ آتا ہے، اور وہ 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہوتی ہے اس میں جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یوم کی جمع ایام آپ دیکھ رہے ہیں۔ 3 سے لے کے 10 تک گنتی جو ہے، اس میں معدود اگر مذکر ہو تو عدد جو ہے وہ گول تا کے ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں معدود یوم مذکر تھا، لہٰذا عدد جو ہے وہ گول تا کے ساتھ لایا گیا، یعنی ستہ کہا گیا، یعنی تا اینڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں پر کوئی مؤنث اسم ہوتا تو عدد کو جو ہے وہ گول تا کے بغیر لایا جاتا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو مختصر طور پہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے حوالے سے سمجھا دی ہیں۔ ایام لفظ آخری اس حصے کا ہے، یوم کی جمع ہے، تو یہاں پر جمع مجرور اور نکرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ما یہاں پر نافی ہے، فعل ماضی سے پہلے آیا ہے اور فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، میم سین اور سین اس کے حروف مادہ ہیں، واو سین سے استعمال ہوتا ہے۔ مسیسا یمسسو تبدیلی کے بعد مسا یمسو، چھونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ مسا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے نا، یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے، اور اس کے بعد من حرف ہے، حرف جر، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے لغوب، جو کہ یہاں پر آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، نکرہ ہے، اور لغوب جو ہے یہ مصدر ہے۔ خان صاحب نے باب کاف سے اس کو ذکر کیا ہے، لغوبا یلغبو لغوباً، بہت تھکنا، اور لغوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ذات بھی ہے، یعنی تھکاوٹ یا درماندگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آیت نمبر 38 کے حوالے سے ساری بات مکمل ہو گئی ہے۔ الفاظ کے حوالے سے اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ ہم بنائیں گے واو استثنافیہ کے ذریعے، تو جملہ مستانفہ بن جائے گا۔ لقد جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں قسم محذوف ہے یہاں پر۔ خلقنا فعل بفاعل، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل آ گیا، مفعول بھی چاہیے، تو السماواتی معطوف علیہ، واو عطفہ، الارض معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بنا خلقنا فعل کے لیے، اور خلقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے اتنے حصے کا، ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ آگے واو پھر عطفہ ہے، اور پھر آگے ما اسم موصول ہے، اور ما اسم موصول کے بعد جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے بینہما،
بینما ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یوں موصول صلہ مل کر یہ عطف ہو جائے گا الارض پر یا السماوات پر، لہٰذا یہ ما یہاں پر محلاً منصوب ہوگا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ السماوات جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، الارض معطوف اول ہے، اور ما بینہما معطوف ثانی ہے، اور پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مفعول بھی بن رہا ہے خلقنا فعل کے لیے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد ستہ مجرور ہے، اور ساتھ ہی مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ایام ہے، مضاف الیہ مجرور ہو گیا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا خلقنا فعل کے۔ اور ستۃ ایام کی ترکیب کو یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ستہ جو ہے یہ عدد ہے اور یہ ممیز ہے، اس کی تمیز جو ہے ایامن ہے، پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا پھر خلقنا فعل کے۔ پھر خلقنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے اس جواب قسم کا کہ بے شک ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے وما مسنا من لغوب میں واو عاطفہ قرار دے دیں گے، ما نافیہ ہے، مسنا اس میں مسا فعل ہے، اور نا جو ہے مفعول بھی ہے، من زائدہ ہے یہاں پر، اور لغوب جو ہے یہ یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع فاعل ہے مسا فعل کے لیے، اور یوں مسا فعل اپنے فاعل لغوب اور اپنے مفعول بھی نا سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ اس کا ہم کریں گے اور ہمیں کوئی بھی تکان نہیں ہوئی، تو یہ لغوب نکرہ اس کو مزید نکرہ بنانے کے لیے من زائدہ جو استعمال ہوا ہے، اس لیے میں ترجمہ کوئی بھی کے ساتھ کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی، اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو استنافی قرار دیا ہے، لقد خلقنا مرہ اعرابہ ذکر کیا ہے، اور پوائنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 16 میں ہو چکا ہے۔ واو عاطفہ ما موصول فی محل نصب معطوف علی السماوات بینہما ظرف منصوب متعلق بھی محذوف صلہ ما، فی ستہ متعلق بھی خلقنا واو حالیہ ہے، اور ما نافیہ لہو مجرور لفظاً من زائدہ مرفوع محلاً فاعل مسنا کا، اور جملہ خلقنا لا محل لہ جواب القسم مقدر، اور جملۃ القسم جو ہے وہ لا محل لہ استنافیہ ہے، اور جملہ ما مسنا من لہوب کو فی محل نصب حال قرار دیا ہے، گویا وما مسنا من لہوب میں واو کو انہوں نے حالیہ قرار دیا ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی اس آیت کے حوالے سے ایک پوائنٹ دیا گیا تھا، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تفسیر جلالین میں من لغوبن میں من فاعل پر زائدہ ہے، لغوب باب نون سے مصدر ہے بمعنی تعاون یعنی تکان کے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 38 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ کے بارے میں ایک بات ذکر کی گئی ہے تفاسیر میں کہ اس میں یہود و نصارہ کا رد بھی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو یہ اصل میں ان کے اس قول کے رد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 38 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔